الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کی جو کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے گورنمنٹ کے لیے اور خاص طور پہ نون لیگ کے لیے کہ اس کے اوپر سوچے، اور یہ ایک اگر اس کو ایک سیریس تھاٹ دی جاتی ہے تو بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ آپ پیسفل مطلب ہے کہ نیگوسیشن کے ذریعے یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں، آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے کہ جو ون ون سچویشن ہوگی سب کے لیے۔ اور ادروائز اگر ایسا کام نہیں ہوتا، وہ میں ابھی آپ کو تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ اگر اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا جاتا تو مجھے ڈر ہے کہ جی جو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور کے اوپر اتحادی چونکہ بہت سارے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کچھ اب اپنا نیا کھیل کر سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ امبیرسنگ ہوگا نون لیگ کے لیے۔ تو اب ان ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی وہ جو بات کیا انہوں نے خاص بات کی، اور اس بات میں کیا ایسی چیز تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل اپرچونٹی ہے سب کے لیے، یعنی کہ آپ تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ آپ کو الیکشن کے لیے فرض کریں وہ اکتوبر میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اکتوبر میں ہی ہوگا، اور یہ جو باتیں ہیں اگلے سال کی یہ سب میری نظر میں یہ سب پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سی باتیں کی، کل سب نے آپ نے پریس کانفرنس سنی، اور سب بہت سی باتیں کی انہوں نے۔ کچھ باتیں جائز تھیں، کچھ شاید ٹھیک نہیں تھیں، فیکچولی کچھ شاید چیز ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا پولیٹیکل لیڈر کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اپنے اینگل سے ہی ظاہر ہے وہ بیان کرتا ہے اور اس کو پریس کرتا ہے تاکہ اسی کا جو بیانیہ ہے وہ اسٹرینتھن ہو۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ عمران خان صاحب کی ایک یو ٹرن ہے، بڑا یو ٹرن جو کہ اچھا یو ٹرن ہے، وہ یہ تھا کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ان کی حکومت گئی انہوں نے کہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور ان کو تو میں تسلیم نہیں کرتا، اور انہوں نے ایک بات کی، پھر انہوں نے مارچ بھی کیا جو کہ ظاہر ہے 2 دن پہلے مارچ ختم بھی ہو گیا ابرپٹلی، اور اب وہ نیکسٹ مارچ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو اہم بات ہے کہ تھرو آؤٹ ابھی تک جو ان کا ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی وہ یہ تھی کہ پہلے الیکشنز ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہو، پہلے اسمبلی ڈیزالو ہوگی، یہ ڈیزالو ہو، پھر میں کسی سے بات چیت کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ایک دفعہ کہ جی میں نے ٹیلی فون بلاک کر دیے ہیں، میں نے کوئی ٹیلی فون اب میں نہیں سنتا، اور پھر حکومت کی تو بات وہ کہتے ہیں کہ میں بات ہی نہیں کروں گا ان کے ساتھ، اور بات ہوگی لیکن ان 2 چیزوں کے بعد، پہلے آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں آپ، اور یہ جو اسمبلی کو ڈیزالو کریں، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ لیکن اب جو عمران خان صاحب نے کیا، اور ریزن جو بھی ہے میں اب ان ریزنز میں نہیں جانا چاہتا، بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر فرض کریں انہوں نے اپنا ایک سٹانس کو سافن کیا، انہوں نے اپنا، کچھ لوگ کہیں گے یو ٹرن کی بات کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اچھا پازیٹیو ایک چینج ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ انہوں نے اب یہ بات کر دی کہ میں مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ جی مذاکرات تب کروں گا جب یہ پہلی چیزیں وہی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی اور اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی پھر بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن مذاکرات میں وہ کہتے ہیں کہ یہی والی بات ہونی چاہیے کہ کب الیکشن ڈیٹ کب ہوگی اور پھر اسمبلیز کب ڈیزالو ہوں گی۔ اچھا، میری نظر میں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے گورنمنٹ کے لیے، شہباز شریف حکومت کے لیے، ان کے الائز کے لیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے ڈیسیژنز لے رہے ہیں اور بڑے ان پاپولر ڈیسیژنز لے رہے ہیں، جس کا ان کے اوپر اس کا فال آؤٹ، پولیٹیکل فال آؤٹس بھی اس کے ظاہر ہیں، اس کی ایک کاسٹ ہے، اس کے اوپر بھی میں بریفلی بات کروں گا آگے چل کے۔ تو اب یہ ہے کہ جی ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ فرض کریں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی تو ان کو انگیج کریں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پرسوں اپنی نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں آلریڈی آفر کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ جی ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور کمیٹی بنانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اچھا، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب اس جو عمران خان صاحب کی جو ایک پالیسی میں سافننگ کہہ دیں یا یو ٹرن کہہ دیں، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کو میرا خیال ہے سیریسلی گورنمنٹ کو کنسیڈر کر کے ایٹ دا ارلیسٹ ان کو انگیج کرنا چاہیے ڈائلاگ میں۔ اور ٹھیک ہے اگر عمران خان صاحب اس میں یہی باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہی والی کہ جی کب نیا الیکشن ڈیٹ کون سی ہوگی، پھر اسمبلیز کب ڈیزالو ہوں گی، تو میری ذاتی رائے میں اس میں ایک چیز گورنمنٹ کی طرف سے جو ایڈ ہو سکتی ہے، اور جو کہ ظاہر ہے چونکہ ایک سائڈ کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، دوسری سائڈ بھی اگر فرض کریں ان کی کنڈیشن ہے تو دوسری سائڈ کی بھی کوئی کنڈیشن ہوں گی، اور کوئی ایک پھر آپ ایک اگریڈ مطلب ایک ایجنڈے کے اوپر آ کے تو آپ میوچولی اگریڈ ایجنڈے کے اوپر آپ آ کے پھر مل جاتے ہیں۔ تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ
جو کہ یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کا جو کنڈیشنز ہیں اس لحاظ سے پیٹرول مہنگا ہو چکا آلریڈی 30 روپے مہنگا ہو چکا, اور اس کی ظاہر ہے ایک اس کے اوپر آلریڈی شور شرابہ ہو رہا ہے. اس سے مہنگائی بھی ہوگی, اس سے بجلی بھی مہنگی ہوگی, گیس بھی مہنگی ہوگی, اور صرف یہی نہیں, ابھی 20 روپے تقریباً 18-20 روپے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا, ابھی تقریباً 40 سے 50 روپے ابھی کم از کم ڈیزل مہنگا ہوگا. اور اس کی اور یہ بھی آپ کو سیکنڈ میں رہا ہے, جو ابھی پہلی قسط میں تو انہوں نے 30 کیا, سیکنڈ قسط جو ہے اس میں انہوں کو مزید یہ مہنگا, جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ 18 اور تقریباً کوئی 40-50 روپے ڈیزل مہنگا کرنا پڑے گا. اور یہ بھی ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن ہے کہ سبسڈی آپ کو ہر حال میں پوری وڈرا کرنی ہے. اب وہ کب ہوگا, 2 ہفتوں بعد ہوگا, مہینے بعد ہوگا, لیکن اینی ہاؤ یہ حکومت کو کرنا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس حد تک جب وہ جائیں گے تو اس کے اوپر اگر شہباز شریف صاحب پہلے تو پی ایم ایل این بھی ظاہر ہے پھر دوبارہ سوچے گی, بیکاز ابھی جو 30 روپے جو انکریز ہوا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے, اور مزید ریئیکشن آئے گا مہنگائی کی وجہ سے, چیزیں مہنگی ہوں گی بہت زیادہ. اچھا, باوجود اس کے کہ جو ریلیف پیکج دیا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ اس کی اپنی ریپرکشنز پولیٹیکل ریپرکشنز ہوتی ہیں, اور وہ ظاہر ہوں گی بھی. تو یہ جو چیز ہے پھر جو آگے ہونے والا ہے اس میں پھر یہ والا جو سینیریو کہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ جو الائز ہیں حکومت کے وہ ساتھ متحد رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے, یہ چونکہ سارا ڈاؤٹ فل ہے. اور پھر یہ کہ اگلے سال تک ان حالات میں اگلے سال تک یہ سارے اتحادی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے, آئی سیریسلی ڈاؤٹ. سو اس لحاظ سے ان کو چاہیے کہ جی آپ پی ٹی آئی سے بات کریں, اور پی ٹی آئی کو چونکہ الیکشنز ریکوائرڈ ہیں, پی ٹی آئی کو چونکہ ریکوائرڈ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آئے اور اسمبلی ڈیزالو ہو, اور الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتا. سو اب یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو کہ سب کو سوٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کی آپ ان ڈیمانڈس کو ظاہر ہے آپ تسلیم کر لیں, آپ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم ڈیٹ اکتوبر کی ڈیٹ ہوگی, اس طرح کیئر ٹیکر آ سکتی ہے. لیکن ان کی کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے الائز کی کہ جو ہم نے ٹف ڈیسیژنز لیے ہیں آئی ایم ایف کے, چونکہ وہ ریزلٹس ہیں پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی حکومت کی پالیسیز کی, بیکاز انہوں نے وہ کمٹمنٹس کی تھیں, اور اگر وائلیشن ہوئی آئی ایم ایف کی تو انہوں نے وائلیشن کی, اور اس کی کاسٹ اب پورے پاکستان کو, اور چونکہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑی یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے اس کے متعلق جو نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کے متعلق وہ بڑے سیریس ہو سکتے ہیں, وہ ڈیفالٹ والی جو بات ہے. سو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو ڈیٹ چاہیے الیکشنز کی اور ڈسولوشن آف اسمبلی کی, دوسری طرف پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ اور جو اتحادی ہیں ان کو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ یہ کریں کہ جی آپ چونکہ یہ سارا جو اکنامک جو ہم جو ڈیسیژنز دے رہے ہیں, جو ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز دے رہے ہیں, اس میں پی ٹی آئی پھر ہمارے ساتھ شامل ہو ان فیصلوں میں, اور ان فیصلوں کو سب شیئر کریں, مطلب جتنے بھی اتحادی ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے آپ مل کے کہیں کہ جی ہم اس طرح سے مہنگا کر رہے ہیں, اور یہ چونکہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑا لازم ہے, اور پھر اس طرح یہ ہوگا کہ سب کے شیئرڈ مطلب ہے کہ ایک رسپانسبلٹی آ جائے گی. یہ فیصلہ جو ہوگا اس کے اوپر کم از کم سیاست پھر کوئی بھی نہیں کھیلے گا, اور سب مطلب ہے کہ جو چونکہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ووٹوں کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں, انہوں نے آپ ووٹس جا کے لینے ہوتے ہیں لوگوں سے, تاکہ جس کے بھی جو بھی ووٹرز ہیں پاکستان کو, عوام کو یہ پتہ ہو کہ جی یہ جو مہنگا کیا گیا ہے پیٹرول اور یہ جو ڈیزل مہنگا کیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, اور اس میں تمام سیاسی پارٹیاں ایکولی رسپانسبل ہیں, بے شک وہ پی ٹی آئی ہے, وہ پی ایم ایل این ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیے فیصلہ یہ سب سے زیادہ مطلب ہے کہ الائز میں ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمران خان صاحب کو بھی بات سوٹ کرتی ہے, کرنی چاہیے, اور حکومت کو تو ظاہر ہے ہر حال میں سوٹ کرنی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ اس برڈن کے بغیر, اس پولیٹیکل کاسٹ کو بیئر کیے بغیر وہ الیکشن میں چلے جائیں. اچھا, اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک جو مجھے خطرہ لگتا ہے کہ جس کا آلریڈی انڈیکیشن آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا, وہ یہ کہ اگر فرض کریں کہ حکومت اس قسم کی بات نہیں کرتی ہو, جو کہ پی ایم ایل این کی شہباز شریف صاحب کی حکومت جس میں کولیشن پارٹنرز بھی ہیں, اگر وہ عمران خان صاحب کے کوئی اس قسم کی بات کر کے, تو یہ بات ان کے یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کر کے ان کو انگیج نہیں کرتی, اور اس قسم کی یہ جو میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی والی بات کر رہا ہوں, شیئرنگ کی والی بات کر رہا ہوں, اکنامک ایشوز کے اوپر اگر وہ اس قسم کی بات نہیں کرتے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ڈر ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب مزید برڈن برداشت نہیں کرے گی. یہ 30 روپے والا جو ابھی پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس حد تک تو میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر تو ایگری کیا ہے, لیکن چونکہ نیکسٹ اسٹیپ بھی ہے اور وہی جو والا بات کہ 18 روپے پیٹرول اور تقریباً 50 روپے ڈیزل مہنگا ہوگا, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو بتاؤں زرداری صاحب یہ بات نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہ مانیں. تو اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انڈیکیشن آج جو ہے نا مصطفیٰ نواز صاحب, کل رات کو آپ دیکھیں گے پیٹرول مہنگا ہوا, اور یہ تو مطلب کل نہیں پرسوں رات کو ہوا, اور کل 2 ٹویٹس آئے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, وہ سینیٹر ہیں ان کے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ لکھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید 30 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے. IMF شاید کیے گئے اضافے سے مطمئن نہ ہو, سخت بجٹ بھی دینا پڑے گا. یہ انہوں نے اس اضافے سے جو پرسوں کی بات کروں اس سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا. اچھا, پھر یہ کہ سوال تو نہیں بلکہ سوری, یہ انہوں نے اس اضافے کے بعد کہا کہ مزید 30 روپے فی لیٹر اضافے کی توقع ہے. مطلب پیٹرول اور ڈیزل میں 30 روپے 30 نہیں ہوگا, وہ اصل میں وہی ہے جو 18 اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 50 روپے. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے مصطفیٰ نواز کو کہ IMF شاید کیے گئے اضافے سے پھر بھی مزید جو سیکنڈ مطلب ہے قسط میں جو اضافہ ہوگا اس سے ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید IMF مطمئن نہ ہو, سخت بجٹ بھی دینا پڑے گا. انہوں نے یہ بھی کہا. پھر انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ عمران خان کی ناکامیوں اور ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کا بوجھ اپنے سر لینے میں کیا حکمت ہے. اور پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جو بعد میں انہوں نے یہ لیٹ کیا, کل رات کو کیا. اس میں یہ تھا کہ the decision to go to IMF should be taken by a government with fresh mandate. انہوں نے کہا جی کہ جو IMF کے ساتھ جو بھی یہ معاہدے ہوتے ہیں, ان کو اگلی گورنمنٹ کو, جو نئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, ان کو کرنا چاہیے, مطلب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑا سگنل ہونا چاہیے PMLN کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بات وہ انگیج نہیں کرتے عمران خان صاحب کو, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈر ہے, مجھے فیئر ہے میرا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہونے والا ہے. اور یہ ہاتھ جیسا ڈر ہے, پہلے بھی میں کہہ چکا تھا کہ جو سب سے بڑا ویکر لنک ہے اس پورے اتحاد میں حکومت کے, وہ زرداری صاحب ہیں. تو اور زرداری صاحب یہ ڈبل جو سیکنڈ مطلب ہے کہ قسط میں یہ اتنی مہنگائی جو ہوگی, مطلب پیٹرول کے پرائز, تو وہ میرے خیال ہے اپنے اوپر نہیں لیں گے, کیونکہ ان کا جو کام تھا وہ الیکٹرل ریفارم والا, وہ آپ کو پتا ہے کہ کل پرسوں جو اسمبلی کا سیشن ہوا اس میں وہ کام تو ہو چکا ہے. الیکٹرل ریفارم جو وہ چاہتے تھے وہ سارے ہو چکے ہیں. ان کا انیشیلی بھی آپ کو پتا ہے کنسرن یہی تھا کہ الیکٹرل ریفارمز کریں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں. سو یہ کچھ پاسبلٹیز ہیں جو کہ کچھ, اور اس میں پوری سچویشن میں جو سب سے زیادہ مجھے لگا نا کہ جو بہت پھنسی ہوئی مطلب سچویشن میں اپنے آپ کو مشکل ترین صورتحال ہے, وہ ہے نون لیگ کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ ان سب سچویشن کو کس طریقے سے مطلب ہے کہ ہینڈل کرتی ہے, کس طرح سے کاؤنٹر کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.